نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی طرح پک رہی ہوگی، لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایسا عالم ہوگا۔ بعض لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں ٹخنے تک، گھٹنوں تک، کمر تک، گردن تک ڈوبے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کی اس دن حفاظت فرمائے۔ ڈوبے ہوں گے، وہ عالم ہوگا۔ لیکن ایک وہ شخص ہوگا جس نے اپنی نیکی کو چھپا کر رکھا ہوگا، خفیہ طریقے سے نیکی کی ہوگی، اس کا مقام، اس کا مرتبہ دیکھیے کتنا اعلیٰ ہوگا۔ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اللہ کو یاد کیا ہوگا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہوں گے، رو دیا ہوگا۔ معزز سامعین و سامعات، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب کائنات نے اپنے گھر میں ایک مبارک دن، مبارک گھڑی میں ہم سب کو جمع فرمایا۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں، رب کریم ہمارے اس جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کو قبول فرما۔ رب کریم ہماری عبادتوں کو قبول فرماتے ہوئے ہماری گردن کو جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کا داخلہ جنت الفردوس میں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب کریم ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، یقیناً ہم مسلمان ہیں، ہم اہل توحید ہیں، کتاب و سنت کے متوالے ہیں، لیکن شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ رب نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دشمن کے گھات میں بیٹھا رہتا ہے کہ کب وہ غفلت میں ہو ہم اس پر اٹیک کریں اور حملہ کریں۔ تو شیطان ہر وقت اہل توحید کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب انسان اللہ سے غافل ہو ہم اس پر اٹیک کریں، حملہ کریں اور اسے گمراہی کے راستے پر ڈال دیں۔ یہ شیطان ہر وقت اپنی چال میں لگا رہتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے دشمن کے اٹیک اور چال کو ناکام بنانے کی کوشش کریں۔ کیسے بنائیں گے؟ جب ہم قرآن اور احادیث صحیحہ کے اوپر عمل کریں گے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، انہی حملوں میں سے ایک بڑا حملہ شیطان کا ہمارے اوپر یوں ہوتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دیگر عبادات کو بجا لاتے ہیں،
تو شیطان ہمارے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے، بھائی تم نماز پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اعمال صالحہ بجا لاتے ہو، اسے تمہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ تمہاری شہرت ہو، لوگوں کے نزدیک تمہارا نام ہو، تمہاری چرچا ہو۔ اور انسان اپنی نام اور نمود کے لیے، شہرت کے لیے، چرچا کے لیے شیطان کے اس حملے کو قبول کر لیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کے حسن کو برباد کر دیتا ہے۔ معزز سامعین، کوئی بھی انسان ہم نے کا یہ چاہتا ہے کہ ہماری کوئی بھی چیز ہو وہ اچھی ہو، خوبصورت ہو۔ ہم جو نیکی بجا لاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اس نیکی کا حسن کیا ہے، نیکی کی خوبصورتی کیا؟ آج میرا موضوع یہی ہے، نیکی کا حسن۔ نیکی ہم کرتے ہیں، اس کا حسن کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ کپڑا پہنتے ہیں تو ہم خوبصورتی حسن دیکھ کر پہنتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں۔ کوئی بھی سامان ہم بدصورت اور خراب نہیں کرتے، بلکہ حسن، خوبصورت اور اچھی چیز کو ہم پسند کرتے ہیں۔ تو ہماری نیکی کے اندر حسن کیسے پیدا ہو، ہماری نیکی کے اندر حسن کیسے پیدا ہو، خوبصورتی کیسے پیدا ہو؟ آئیے رب کے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ اعراف، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 55 میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو پکارو۔ کیسے پکارو؟ تضرعا وخفیہ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گریہ بیزاری کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور کیسے؟ خفیہ، چپکے چپکے، تنہائی میں، خفیہ طریقے سے چھپا کر اللہ کی عبادت کرو۔ تو نیکی کا حسن دو چیزوں میں یہاں اس آیت کریمہ میں باقی رہتا ہے۔ ایک تو عاجزی ہو نیکی کرنے میں، انکساری ہو، اور دوسرا اس نیکی کو چھپانے میں، اس نیکی کو چھپا کر کرنے میں اس کا حسن باقی رہتا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین چھپا کر کی گئی نیکی کا بڑا انعام رکھا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، فرض نماز تو ہم پر فرض ہے، یہ سب ہم کو بجا لانا ہے، لیکن نفل عبادت میں، نفل نماز میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نماز تہجد کا ہے۔ نفل نماز میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نماز تہجد کا ہے۔ ذرا غور کریں، نماز تہجد کا وقت کیا ہے؟ نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر سے پہلے پہلے۔ یہ رات کا حصہ ہے، تاریکی کا حصہ ہے، اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے۔ ساری دنیا سو رہی ہے، اللہ کا بندہ اس وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے لمبا، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ تو اس کو اگر اللہ نے چھپا کر رکھا، بندے اور رب کے درمیان یہ ایک راز ہے۔ اگر کسی کو تہجد پڑھنے کی توفیق ہو گئی، اب شیطان اس کو کہتا ہے، یار فلاں آدمی تو نماز نہیں پڑھتا ہے، تم تو تہجد پڑھتے، لوگوں کے سامنے یہ بیان کر دو تاکہ تمہاری شہرت ہو، تمہارا نام ہو کہ بھائی میں تو تہجد گزار ہوں اور فلاں بندہ تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، فلاں بندہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ بھائی آپ کے اور رب کے درمیان یہ راز تھا، اس کو رہنے دیتے، اس کو دکھانے سے فائدہ نہیں تھا۔ اب کیا ہے؟ شیطان یہ بات کر کے وہ انسان اس سے دور چلا جاتا ہے۔ تہجد کیا، فرائض کو بھی بھول جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا جو بڑے تہجد گزار تھے اور آج 5 وقت کی نماز تک نہیں پڑھتے، جمعہ کے نمازی بن کر رہ گئے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، شیطان کو اس کی چال میں کامیاب نہ ہونے دیں۔
شیطان کے حملے سے بچیں اور چاہتے ہیں نیکی میں حسن ہو، خوبصورتی ہو تو اس کو چھپا کر رکھیں۔ روزہ اللہ رب العالمین نے جتنی نیکیاں ہیں سب کے اجر کو بیان کر دیے، سب کا اجر مقرر فرمایا، لیکن روزہ وہ عبادت ہے، وہ نیکی ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اتنا اللہ بدلہ دے گا بندہ خوش ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ بندہ اور رب کے درمیان راز ہے، خفیہ ہے، دنیا والے نہیں جانتے وہ روزہ رکھا، گھر میں پانی پی لیا، کیا کیا نہیں کیا۔ دنیا کی نظر میں روزے دار ہے لیکن اللہ کی نظر میں ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے، یہ خفیہ عبادت ہے۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان یہ راز ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا مقام رکھا، اس کا مقام اور مرتبہ رکھا میرے بھائی بزرگوں دوستوں۔ اسی طریقے سے دیگر کئی عبادات ہیں، جب آپ اس کو خفیہ طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری کی ایک حدیث، حدیث نمبر 1423 ہے، کتاب الزکوٰۃ کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دنیا کے اندر باپ بیٹے کی محبت کسی سے چھپی اور ڈھکی نہیں۔ کتنی محبت ہے، باپ بیٹے کی جدائی کو برداشت نہیں کرتا، ماں بیٹے کی جدائی کو برداشت نہیں کرتی، بھائی بھائی میں کتنا پیار ہوتا ہے، ماں بیٹے میں کتنا پیار ہوتا ہے، رشتے خاندان کے اندر کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تانبے کی طرح پک رہی ہوگی، لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایسا عالم ہوگا۔ بعض لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں ٹخنے تک، گھٹنوں تک، کمر تک، گردن تک ڈوبے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کی اس دن حفاظت فرمائے، ڈوبے ہوں گے، وہ عالم ہوگا۔ لیکن ایک وہ شخص ہوگا جس نے اپنی نیکی کو چھپا کر رکھا ہوگا، خفیہ طریقے سے نیکی کی ہوگی، اس کا مقام، اس کا مرتبہ دیکھیے کتنا اعلیٰ ہوگا۔ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اللہ کو یاد کیا ہوگا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہوں گے، رو دیا ہوگا۔ وَرَجُلٌ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے رویا ہوگا۔ اللہ کو یہ رونا کیسے؟ اکیلی میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ کا ذکر کیا ہوگا، رو دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئے گی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب عطا فرمائے۔ عرش کا سایہ، یہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا، اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے رونا، یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ۔ صدقہ اور خیرات ہم کرتے ہیں، قرآن کے اندر آتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 271 ہے، إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تو اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کو چھپا کر خرچ کرو فقراء اور مساکین کے اندر، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ چھپا کر دیا گیا صدقہ، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اسی حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث 1423 ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، ایک وہ شخص ہوگا جس نے چھپا کر صدقہ دیا ہوگا، اللہ کے راستے میں چھپا کر خفیہ طریقے سے صدقہ اور خیرات کیا ہوگا، ایسا چھپا کر کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہوگا، بائیں ہاتھ والے کو خبر نہیں ہوگی۔ صدقہ کرنے والے کا انجام چھپا کر نیکی جو کی گئی اس کا انعام، اس کی قدر اور اس کی قیمت رب العالمین کے ہاں کیا ہے؟ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالی اس نیکی کے کرنے والے کو وہ سایہ عطا کرے گا، عرش کا سایہ، عرش کا سایہ اللہ عطا کرے گا۔ آج شیطان ہم پر حملہ کرتا، ہم تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں اور اس کا پرچار کر دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ صرف شہرت کے لیے، نام کے لیے کہ میرا نام بھی ہو جائے، نیکی کو چھپا کر کرے، اس کا حسن، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ دیکھے کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات چھپا کر کیا ہوگا، دائیں ہاتھ سے کیا ہوگا، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ دیکھیے چھپا کر کی گئی نیکی کا یہ مقام، یہ مرتبہ ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، نیکی کا حسن کیا ہے؟ اس کو چھپا کر کرنے میں، اس کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنے میں اللہ کو بڑی پسند ہے یہ نیکی۔ دعا عبادت، آج ہم بھی رونا روتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہم کیا رونا روتے ہیں؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کی 3 اہم وجہ ہیں۔ نمبر 1، عدم اخلاص، اخلاص کا نہ ہونا۔ ہم دعا مانگتے ہیں، اخلاص کے ساتھ نہیں مانگتے، عدم اخلاص پایا جاتا ہے۔ عام طور پر اگر جس دعا کے اندر اخلاص نہ ہو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اور دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا تمام عبادت کی روح ہے، مغز ہے۔ تو اگر ہم دعا عبادت ہے تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، تو خالص اللہ سے مانگنی ہوگی، ادھر ادھر دھیان اور توجہ نہیں دینا ہوگا۔ دوسری چیز عدم توجہ کے ساتھ اگر دعا نہیں مانگیں گے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے مساجد کے اندر لوگ دعا بھی مانگتے ہیں اور دھیان ادھر ادھر بھٹکتا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں کتنا ٹائم ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، توجہ نہیں ہے۔ رب اور بندے کے درمیان رشتہ ہونا چاہیے، توجہ رب کی طرف ہونی چاہیے، ادھر ادھر دھیان۔ عبادت ہے، عبادت میں دھیان اور توجہ کہاں ہونا چاہیے؟ رب کی طرف۔ توجہ سے اگر ہماری دعا خالی ہوگی، توجہ رب کی طرف نہیں ہوگا، عدم توجہ کے ہم شکار ہوں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تیسری چیز ہے عدم یقین، یقین نہیں ہے، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں رہتی ہیں۔ تو یہ چیز نہیں، یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، اللہ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، وقت کم ہے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے سیدنا زکریا علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ غور کیجئے، سورہ مریم کو پڑھیے، اس کی ابتدائی آیات کو پڑھیے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت ہی اسوہ اور نمونہ چھوڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر رحمت ربک، آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے عبدہ زکریا، جو اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران کے اندر بھی آتا ہے، 3 اور 4 رکوع کو پڑھیں گے، وہاں بھی آپ کو آئے گا کہ جب وہ حضرت مریم کے پاس جاتے ہیں، بے موسم کے پھل دیکھتے ہیں، موسم نہیں ہے اس پھل کا، اس سیزن نہیں ہے، وہ پھل حضرت مریم کے پاس دیکھتے ہیں
پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا، یہ بے موسم کا پھل کہاں سے آیا؟ کہتی ہے قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات، یہ خیال ان کے دل میں آتا ہے، جو رب مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، یہ بوڑھے ہیں اولاد نہیں ہے، مجھ بوڑھے عاجز کمزور بے بس وہ اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے رب سے دعا کی، کیسے دعا کی دیکھیے یہاں، اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، کیسے پکارا؟ خفیہ، چپکے سے، خفیہ طریقے سے پکارا۔ تو اللہ سے مانگیے تہجد کے وقت، رات کا جب تہائی حصہ گزرتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یہ اللہ اعلان کرتا ہے۔ خفیہ طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، کسی کو نہیں جاننے دیا۔ آج ہم عبادت کرتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے خفیہ عبادت، خفیہ دعا کا کیا مقام ہے، نیکی کیا ہے، کیا دعا مانگی اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا، کہا قال رب انی وعن العزم منی واشتعل الراس شیبا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، عاجز ہوں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، میرے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے میری دعا قبول کی، کبھی میں تجھ سے اپنی دعا کو مانگ کر محروم نہ رہا۔ اے اللہ، جب بھی میں نے تجھ سے دعا کی تو نے میری دعا قبول کی، کبھی محروم نہیں رہا۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے میرے پروردگار، میں اس بات سے خائف ہوں، ڈرتا ہوں، میرے بعد میرے رشتہ دار، میرے کنبے قبیلے والے تیرے دین کی تبلیغ کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکیں گے، صحیح طریقے سے تیرے دین، اللہ کے دین کے لیے دیکھیے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اے اللہ میری بیوی بھی باز ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے میرے پروردگار مجھے ایک وارث عطا کر دے، مجھے تو اپنی جانب سے ایک وارث عطا کر۔ اللہ سے دعا کی، چپکے سے، اخلاص سے مانگی ہوئی دعا، اکیلے میں مانگی ہوئی دعا اللہ کو پسند آئی۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ ان کے دادا، پورے خاندان ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کی جو میرا وارث ہو، آل یعقوب کا وارث ہو، نبی ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کے اخلاق اتنے نرالے ہو، اتنے اچھے ہو، لوگوں کی نظر میں وہ پسندیدہ ہو، لوگوں کی نظر میں وہ پیارا بن جائے، محبوب بن جائے۔ اللہ نے دعا سنی، اللہ نے دعا کا جواب دیا، یا زکریا انا نبشرک بیحییٰ، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ نے دعا کا جواب دیا، اے زکریا ہم تم کو بچے کی، غلام کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رہا، وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ سے خفیہ طریقے سے، تنہائی میں، اکیلے میں مانگی گئی دعا کا مقام دیکھیے، اللہ نے قبول بھی کیا۔
اور بچے کا نام بھی بتا دیا، خوشخبری بھی دے دی۔ زکریا علیہ السلام کو جب یہ بشارت ملتی ہے، انسان کو جب کوئی خوشی پہنچتی ہے، یعنی انہونی والی اچانک ملنے والی کوئی خوشخبری انسان کو پہنچتی ہے، تو انسان اس کو قریت کر سوال کرتا ہے۔ انسان اس کو جو ہے اور زیادہ سوال، کیسے ہوا، کیسے ممکن ہوا؟ اللہ پر پورا یقین تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت پر کامل یقین تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر بھی اللہ سے پوچھتے ہیں، قال ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے یہاں کیوں کر بچہ ہوگا، مجھے کیوں کر اے اللہ بیٹا ہوگا، بچہ ہوگا، میں بوڑھا ہوں، میری عورت باج ہے، میں بڑھاپے کی حد کو، انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ نے کہا ہوگا، قال کذالک قال ربک هو علی حی، ایسا ضرور ہوگا، تیرے رب کا یہ فرمان ہے اور یہ تیرے رب کے لیے بالکل آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اللہ نے جب تجھ کو پیدا کیا تم اس سے پہلے کچھ تھے، اپنی پیدائش سے پہلے تمہارا کوئی وجود تھا نہیں تھا، تو یہ اللہ کے لیے تو اور آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کی نشانی پوچھتے ہیں۔ مختصر یہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنیں، کہ دیکھیے اللہ سے اگر ہم بھی خفیہ طریقے سے تنہائی میں، عاجزی میں اللہ سے دعا کریں گے یا کوئی بھی نیکی کریں گے، اللہ اس کے مقام کو اللہ رب العالمین اور زیادہ بڑھاتا ہے، چڑھاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ حسن پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں، ہم کپڑا پہنتے ہیں تو اچھا کپڑا پہنتے ہیں، خوبصورت، کوئی چیز ہم بدصورت نہیں پسند کرتے۔ اگر کسی کے اندر، نیکی کے اندر بھی ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، تو یاد رکھیں وہ چیزیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جس طریقے سے کپڑا پہنتے ہیں، کپڑا میں گندگی آ جاتی ہے تو ہم کپڑا کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھانا کے اندر گندگی آ جائے، کیا کرتے ہیں؟ تو کوئی چیز ہم اچھی پسند کرتے ہیں، خراب نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم چاہتے ہیں ہماری نیکی اچھی ہو، نیکی کے اندر حسن ہو، خوبصورتی ہو، تو اس کو ہم عاجزی کے ساتھ بجا لائیں، انکساری کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کبھی کبھی کوئی موقع ایسا آتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہو، سب وغیرہ ہو، فرضی زکوٰۃ جو ہوتے ہیں، کہ اگر ہم دیں گے یہ نیت سے کہ ہم کو دیکھ کر دوسرا بھائی بھی اس راستے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، تو ایسا کرنے یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو، ہمارا چرچا ہو، اگر یہ نیت ہے تو نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ برباد ہو جاتی ہے۔ جو بھی دکھاوے کی چیز ہوگی، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھتا ہے انسان، دکھاوے کی نماز ہوگی وہ بھی بیکار ہو جائے گی۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، من صلی یرانی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ نماز کتنی محترم شان ہے، عبادت ہے۔ من صام یرانی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرانی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو یہ ساری چیزیں، دکھاوے کی چیز آ جائے گی تو وہ نیکی، وہ جو بھی اعمال ہو، ریاکاری اگر آ گیا تو وہ بیکار ہے۔ جیسے کوئی بھی دنیاوی چیز ہے، کھانے پینے کی یا پہننے اوڑھنے کی، اس کے اندر گندگی لگ جائے، خراب ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بوسیدہ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو نیکی کے اندر حسن چاہتے ہیں تو اس کو اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بجا لائے اور خفیہ طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے اندر حسن پیدا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو کما حقہ نیکی کو احسن طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہم سب کا داخلہ جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، لوگوں کے شر سے، ظالم حکومت کے شر سے رب کریم ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہم سب کو اپنے غیظ و غضب سے، اپنی نافرمانی سے، جہنم سے، اے اللہ ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما۔ آمین یا رب العالمین۔